بے حیائی فحاشی کے خلاف، ناچ گانے ٹھمکا پارٹیز کے خلاف ایک بار میں نے آواز اٹھائی اور آپ سب نے اس کی تائید کی۔ اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس دن نہ صحیح، لیکن جب تک آپ نے وہ ویڈیو وائرل کی اگلے دن تک انہیں اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا۔ ہم صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو سکتے کہ یہ اغیار کا ایجنڈا ہے اور حکومت کی پالیسی ہے اور ہم نے سہنا ہی سہنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک ہم برائی کا مقابلہ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے روک کر نہیں کریں گے، ہم مومن ہو نہیں سکتے۔ میں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، صرف ایک 5 منٹ کی آواز، آپ کی تائید، سپورٹ، جس سے کم از کم اس علاقے سے اس برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی، فحاشی، منکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان اور اپنے دل کا استعمال کرو۔ اب ایک اور طوفان کا ہمیں سامنا ہے۔ موسم سرما کی آمد ہے۔ نیکوکاروں کے لیے تو موسم سرما موسم بہار ہے، دن روزوں کے لیے اور رات قیام کے لیے مناسب ہے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، حلال کمانے والوں کے لیے رب کی طرف سے انعام ہے، لیکن گناہ گاروں کے لیے اس میں بھی بدبختی کا سامان ہے۔ اب دیکھیے کہ نگران حکومت نے کیا اعلان کیا کہ سرما فیسٹیول 28 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ آج 25 اکتوبر ہے۔ اب آج سے 3-4 دن یہ روکنے کے لیے، یہ مقابلہ کرنے کے لیے، یہ اس کے سامنے سیسہ پگھلائی دیوار بننے کے لیے کافی ہیں۔ روک سکتے ہو تو روک لو، ورنہ پھر ان کے آفات، اثرات سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اعلامیے کے مطابق 28 اکتوبر سے 12 نومبر تک 14 دن ہر روز ایک نہیں کئی جگہوں پر جیلانی پارک، ایکسپو، الحمرا، حضوری باغ اور نہ جانے اور کتنی جگہیں ہیں کہ جہاں یہ سرما فیسٹیول زور شور سے منایا جائے گا۔ نگران حکومت کا رونا ختم نہیں ہوتا، خزانہ خالی ہے، ملازمین کی تنخواہیں مشکل سے پوری ہوتی ہیں، پنشن ادا نہیں کر سکتے، یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کی فیسز بڑھا دی گئی ہیں، تعلیم کے لیے بجٹ نہیں ہے، لیکن ناچ گانا پھر بھی چلے گا، وہ بھی 2 ہفتے۔ ہم جواب چاہتے ہیں، اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ کہاں سے دیا جائے گا؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حکمران مافیا اپنے پیٹ کاٹ کے تو نہیں، نہ ہی اپنے گھروں سے اٹھا کے، ان کنگلوں کے آبا کی پراپرٹی تو نہیں، البتہ غریب پر لگایا گیا ٹیکس ضرور ہے۔ نہ ہم پہ کرو اپنی یہ شاہ خرچیاں، تعلیمی، تجارتی، تفریحی سرگرمیاں، کبھی ثقافتی شو کے نام پر، کبھی جلسے جلوسوں کے نام پر، کبھی درباروں پر تو کبھی مزاروں پر تو اکثر ایوانوں پر۔ تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں یہ فن فیئر فیسٹیول نہیں چاہیے ہمیں۔ ناچ گانے کے سوا کچھ دے سکتے ہو اور کچھ نہیں تو تھوڑا سکون ہی دے دو ان ناچ گانوں سے، بینڈ باجوں سے، شور غل سے، لیکن نہیں، تمہارے پاس تو اپنے عیب چھپانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ عوام کو لہو و لعب میں مبتلا ہی اس لیے کرتے ہو اور اس کو بھرپور سیکیورٹی دیتے ہو۔ یہ تو اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ مجھے پتا ہو کہ کون سے زہر کا ٹیکا میری امت کو لگایا جا رہا ہے۔ واللہ جو کچھ میں نے اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھا، یا تو اپنے نہیں اور تعلیمی نہیں، باقی سب کچھ ان میں ہے۔ بھرپور سیکیورٹی دی جاتی ہے، اپنے گند کو، عیب کو چھپایا جاتا ہے، بھرپور تحفظ ہوتا ہے، اور کوئی ثبوت دکھائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے آئے۔ مجھے یہ جواب چاہیے کہ یہ ناچ گانا کب سے قانونی ہو گیا؟ تم نے نام بدل دیے، تم نے بے حیائی کو، فحاشی کو ثقافت کا، کلچر کا، فن فیئر کا، فیسٹیول کا نام دیا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جسے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ آزادی ہے یا شیطان کی غلامی ہے؟ اس سرما کے نام پر کیسا گرما ہے؟ اور یہ واقعی بالکل حقیقت ہے کہ سرما کے آتے ہی یونیورسٹیز میں کھلے عام زنا ہوتا ہے اور حکومتی سطح پر اس کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ یہ ناچ گانا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ جو ڈانس ہے نا، یہ بدکاری کی دعوت ہے۔ باڈی سے، جسم کی حرکتوں سے دعوت گناہ دی جاتی ہے، اور گانا یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ بدکاری کے لیے پکارنا ہے۔ امت کی بیٹی یہ سوال کرتی ہے کہ جب ہمارا خزانہ خالی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، عام عوام پیٹ بھرنے سے، سر چھپانے سے، تعلیم پانے سے، علاج معالجے سے پریشان حال ہے، یہ اندرون کا حال ہے۔ بیرونی زخم تو تمہیں نظر نہیں آتے، تمہاری آنکھوں پر شیطانی پٹی ہے، ڈالر کی چمک ہے، کرسی کا ہرس ہے۔ کشمیر، فلسطین، دنیا بھر میں مسلمان لہو لہان ہیں اور تمہیں